اور اگر ہدایت نہ ملی، ساری دنیا کی دولت ملی، ہدایت نہ ملی تو آخرت تو ہے ہی جہنم، یہ دنیا بھی جہنم بنتی ہے۔ ہاں، گھر گھر مسائلستان بنے گا، گھر 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 گھر، چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، سب مسائل میں پھنس کے رہ جائیں گے۔ تو بھائی یہ اجتماع کس لیے کہ جو مجمع ہے ہر آنے والا اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ ہم کون ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری جان اور مال کس کے لیے؟ کہ اسلام کے لیے۔ ہم کون ہیں؟ کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جانا، اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں بلند کرنا، کہ یہ ہمارا کام ہے۔ تو سارا یہ مجمع نیت کرے ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کریں، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہاں، یہ سارا مجمع اس کی یہ نیت ہو، یہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں، مال کمانے تھوڑا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، خواہشات کو پورا کرنا نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ہاں، دین زندہ ہوگا تو پھر دنیا آخرت بنے گی۔ مسلمان جو چمکتا ہے، مسلمان جو چمکتا ہے کپڑوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زیور فرنیچر سے نہیں، ٹائل پتھر سے نہیں، مسلمان چمکتا ہے جب اسلام چمکتا ہے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ ہاں، اگر اسلام زندگی میں نہیں تو مسلمان ذلیل ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں۔ ہاں، کتنا زور لگ رہا ہے، کپڑے سواری، ہاں چیزیں، اس کو زور لگ رہا ہے کہ لوگ استقبال میں شام کے، آپ ذرا کپڑے بدلیں، سواری بدلیں۔ ایک ہاتھ مارا رکھ کے کہ اگر کوئی اور ایسی بات کہتا تو سزا دیتا۔ یہ کیا جملہ بولا ہے؟ اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، ایک بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو، سارے وزیروں کو، سارے بادشاہوں کو، سارے حکمرانوں کو، ہاں ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پیغام دیا، بہت بڑا پیغام دیا۔ کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، کپڑوں سے نہیں، سواریوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے۔ اور کتنی زبردست بات سمجھا دی کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا، جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ اور جتنی مرضی فوج ہو، اور جتنی مرضی ان کے پاس اسلحہ ہو، اور جتنی مرضی ان کی طاقت کو کثرت ہو، اللہ کی نگاہ سے تو گر گئی، اللہ کی نگاہ سے تو گر گئی۔ تو اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے، فلاں نام لیا کسی ملک کا، فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو مولانا ایک دم جوش میں آئے اور فرمانے لگے نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، پہلے مسلمان نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے مسلمان کو بٹھایا ہے۔ مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا، اپنی شکل و صورت سے اسلام کو نکال دیا۔ یہ اسلام پر ظلم کیا۔ ہاں، اگر مسلمان سچا مسلمان اور پکا مسلمان ہو
تو پھر کیا ہے، جو اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کی آنکھ پھوڑ دے گا، جس پر ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے گا۔ ہاں، مسلمان مسلمان بنے۔ تبلیغ کیا ہے؟ نام کے مسلمان کو کام کا مسلمان بناؤ، کچے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤ۔ ہاں، مسلمانوں پر محنت ہے، مسلمانوں پر محنت ہے کہ یہ مسلمان حقیقی مسلمان بنے۔ تو بھائی یہ سارا مجمع نئے ہیں پرانے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ہر طبقے کے، یہ سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے۔ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ اچھا کرنا کیا ہے؟ یہ کام آسان ہے۔ ہاں، ایسا فرمایا کرتے تھے نا، ایسی بات نہیں ہے کہ بھی کام تو بڑا اچھا ہے اور کام تو بہت بڑا ہے پر میرے بس کا نہیں۔ نہیں، کام بھی بہت اونچا، کام بھی بہت بڑا، اور ہر مسلمان کر سکتا ہے بھائی، نئے سے نیا کر سکتا ہے، غریب سے غریب کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کریں، نیت ہو، سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت ہو، سارے انسانوں کی شفقت ہو، خیر خواہی ہو، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا ہو، ایک ایک تک پہنچنا، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک پہنچنا، اور جا کر اس بات کو دل میں بٹھانا، اس بات کو دل میں بٹھانا، اس بات کو دلوں میں اتارنا، یہ بات ہر مسلمان تک پہنچانا، اس بات کی حقیقت کو حاصل کرنا کہ اے دنیا کے انسانوں، کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ نفع دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو لوگ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ما شاء اللہ کان لما یشاء، کون ہے اللہ؟ جو چاہے کرے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ وہ اللہ ہمارا مطلوب ہے، وہ اللہ ہمارا مقصود ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اسی کو راضی کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت بھی ختم۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہے دنیا کے حکمران؟ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے بادشاہ، ہمیشہ سے اسی کی اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ یہ ہے پہلا کام، یہ ہے پہلا کام۔ یہ بات دلوں میں اتاریں۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. پھر کہا مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، صبح صبح اندھیرے میں، سناٹے میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. 5 نمازیں، ہر نماز کی ابتدا اللہ اکبر. رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر. نماز کے بعد 34 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. عید کا دن آیا، خوشی کا دن. عام دنوں میں 5 نمازیں، آج تحفہ ملا کس کا؟ کہ عید کی نماز پڑھو. اور اس نماز میں 6 زائد تکبیریں رکھی کہ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عید پڑھنے جا رہے ہو، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور کیا پڑھتے جانا کیا پڑھتے آنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کتنا تکرار کروایا کہ بڑا کون ہے؟ اللہ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب اللہ بڑا ہے تو کس کو راضی کرنا ہے؟ جب اللہ بڑا ہے تو کس سے محبت کرنی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. جب اللہ بڑا ہے تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، مالداروں کی طرف نہیں، بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. حکمرانوں کی طرف نہیں بلکہ حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. وزیروں کی طرف نہیں بلکہ وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. سب محتاج ہیں، جیسے ہمارا غریب محتاج ہے، ہمارا مالدار بھی محتاج ہے. جسے جھونپڑے والے کو ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہے، ہمارا مل مالک بھی فقیر ہے. سب فقیر ہیں. اور غنی کون ہے؟ اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ. تو کس کو راضی کرو؟ تم محتاج ہو اور سمد کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ اللہ. اس اللہ کو ساتھ لے لو. اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی، حکومتوں کے ساتھ ہونے سے نہیں. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ بات دل میں اتارنی ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی. ایک اللہ کا نظام چلتا ہے. الا لہ الخلق والامر. کان کھول کے سنو، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور امر بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. امر بھی اللہ کا چلتا ہے.
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى. اللہ کیسے نام لے لے کے بتاتے ہیں کہ جانا بھی تو اللہ ہی کے پاس، وہی ہے ہنسانے والا، وہی ہے رلانے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے زندہ کرنے والا، وہی ہے غنی بنانے والا، وہی ہے فقیر بنانے والا، وہی ہے ہلاک کرنے والا. شعرا ایک ستارہ تھا، ستارے کا نام، وہ اس کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ستارہ ہمارے کام بناتا ہے، یہ کام بناتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ شعرا ستارے کا رب بھی اللہ ہے. شعرا ستارے کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اے دنیا کے انسانوں، اس اللہ کو راضی کرو. یہ زمین آسمان اللہ کا ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا. اگر یہ زمین ہلتی رہتی تو کس کام کی تھی؟ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرایا، اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ نے تمہاری شکل بنائی، اور دیکھو کیسی خوبصورت شکل بنائی. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہ بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہ بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہ بنائے؟ کیسی خوبصورت شکل. اور اللہ ہے جو تمہیں عمدہ کھانے کھلائے. سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلے ہیں، خربوزہ ہے، تربوز ہے. واہ واہ. سبزی کی دکان پہ جاؤ، کیسی کیسی سبزیاں. پھلوں کی دکانوں پہ جاؤ، کیسے کیسے پھل. غلہ منڈی جاؤ، کیسے کیسے غلے، کیسے کیسے میوے. یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم. یہ ہے رب تمہارا، یہ اللہ تمہارا رب ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ. بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی ذات. وہی ہے سارے جہانوں کا رب، وہی ہے پالنے والا. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. اسی کو پکارو، دین کو خالص اسی کے لیے کرو، بندگی کو خالص اللہ کے لیے کرو. تمام کی تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، آرام کرو، دن کو روشن بنایا، اپنے کام کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ اپنے بندوں پر بڑے فضل کرتا ہے، بڑے احسانات کرتا ہے، لیکن یہ بندے بڑے عجیب ہیں کہ شکر ہی نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم. یہ اللہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء. ہر چیز کو پیدا کرنے والا. لا الہ الا ہو. اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. آگے اللہ کا شکوہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ وہ ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ یہ ہمارا کام ہے. یہ سارا مجمع اس بات کو لے کے گھر گھر جائے، گلی گلی. خروج کا زمانہ ہو، مقام پہ ہوں، یہ کام ہے. دعوت دیں، سب کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائیں، اللہ کی محبت بٹھائیں، اللہ کا تعارف کروائیں کہ اے دنیا کے انسانوں اس اللہ کی طرف رجوع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، اس نے تلوار آپ کی پکڑ لی، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی. آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی خالی ہاتھ، اس کے ہاتھ میں تلوار. تو اللہ کے نبی نے بغیر گھبراہٹ کے فرمایا اللہ.
اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ، فسقط السیف من یدہ، اب اللہ کی مدد آئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا، اللہ کے نبی نے انتقام نہیں لیا بلکہ اس کو فوراً دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے 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 غار کے منہ تک جا پہنچے، اندر سے حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا کہ وہ سامنے چلے آ رہے ہیں تو گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا، گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہو نا، 10 عورتیں بیٹھی ہو نا، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پاؤں نہیں چلتا، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، سال سے بھی کم عمر، اس کی خالہ بیٹھی، پھپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی نانی ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی، بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے، جب اسے بھوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں، ماں کی پھپھی کی طرف نہیں، چچی کی طرف نہیں، کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف۔ وہ سمجھتے ہیں میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی؟ ماں سے۔ تو اسی طرح سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ یہ ہے کام، یہ ہے تبلیغ میں سب سے پہلی بات کہ رجوع اللہ کی طرف ہو، اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مت مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو بتا دے میں تو بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا، یہ نہیں کہا کوئی متقی پکارنے والا، کوئی پرہیزگار پکارنے والا، بڑا عالم پکارنے والا، بڑا تہجد گزار پکارنے والا، نہیں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اس اللہ سے مانگو۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگو بھائی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ اتنا دہرایا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ امید ہو تو ایک اللہ سے، مطالبہ ہو تو ایک اللہ سے، مانگنا ہو تو ایک اللہ سے۔ اس اللہ کو ساتھ لو، اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی۔ ساری دنیا کی دولت ملی، اللہ نہ ملا، اور کچھ بھی نہ ملا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے اسی کی ہے۔ غلام ساتھ کھڑا تھا کہ تو بھی ہاتھ رکھ لے۔ غلام نے کہا جی بات پکی، میں جس پر ہاتھ رکھوں میری۔ تو نے کہا جی پکی، جس پر ہاتھ رکھے تیری۔ غلام نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ ملا۔ اس اللہ کو ساتھ لو بھائیو، اور اس اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ بولنے کے لیے زبان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے۔ اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرنا، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جانا. یہ دین ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی چال چلو، ان کے طریقے بڑھاؤ، ان کے قدم کے پیچھے قدم رکھو، ان کے دامن کو پکڑو تو منزل تک پہنچو گے. اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے بابرکت بنایا. جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ والے اعمال میں برکت. آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، اور صحابی نے آ کے عرض کیا حضور ایک پیالہ پانی رہ گیا ہے، سب پیاسے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا. اور صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ بابرکت پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا. اے دنیا کے انسانوں، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پہ چلو، نبی کی چال چلو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ. سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. اگر عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنا. سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا، نبی کی اتباع، جن کی شان کو جانور بھی پہچانے. ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میرا اونٹ بے قابو ہو گیا، بیدک گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، بری طرح مارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے اونٹ کو آواز دی، اونٹ بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا. آپ نے نکیل ڈالی اور اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اونٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتے مجھے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے انسانوں اللہ کو ساتھ لو. اور کیسے ساتھ لوگے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ. اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. کتنے بازار اذانیں ہو رہی کھلے ہوئے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہے. بھئی یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، یہ اللہ رسول کو ماننے والے. تو کیا کریں؟ جب مؤذن اذان دے تو ساری دکانیں بند ہوں، سارے دفتر بند ہوں، ساری مارکیٹیں بند ہوں، سب مسجد کی طرف دوڑ لگائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں. ارے بھائی آپ تو پڑھتے، پوری مارکیٹ میں ساری اذان پہ ساری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے. یہ غم لگے جس نماز کے لیے طواف بھی بند ہوتا ہے، 24 گھنٹے طواف چلے، بارش ہو، آندھی طوفان ہو، دن ہو رات ہو،
तवाफ नहीं बंद होता, लेकिन जो ही नमाज खड़ी हुई तवाफ भी बंद होता है। आज ये कैसा मुसलमान है, इसकी दुकान बंद नहीं होती, इसका दफ्तर बंद नहीं होता, इसका खेल बंद नहीं होता, खेल बंद नहीं होता। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे, ये सारा मजमा नियत करे हर मुसलमान को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह में। हर मुसलमान को क्या बनाना है? हाँ, फजर में मस्जिदें भर जाएं। मौसिन क्या कहता है फजर की अजान में? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से, उठ जाओ। जिंदा आदमी को सुई चबो, उसकी चीख निकले, मुर्दा को खंजर मारो, वो टस से मस ना हो। जिसका दिल जिंदा होगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये आवाज उसे दफ्तर से उठाएगी, बिस्तर से उठाएगी, मीटिंग से, फंक्शन से उठाएगी और नमाज को ले जाएगी। और जिसका दिल मुर्दा होगा वो अजान पे अजान सुनेगा, टस से मस ना होगा। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वो दिन आने वाला है किसी माल वाले को कोई माल फायदा ना देगा, किसी की औलाद उसके काम ना आएगी। जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा वो कामयाब हो जाएगा। सलामती वाला दिल, जिस दिल में अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अल्लाह की मारिफत। आप मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, आप गाड़ी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और वो स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है उसमें कोई नक्स है, उसमें कोई खराबी है। आजान सुन के जो दुकान से ना उठा, आजान सुन के जो बिस्तर से ना उठा, क्या मतलब? इसके ईमान में खराबी है, ईमान में नक्स है। तबलीग में ये मेहनत हो रही, ईमान बने, अल्लाह को पहचाने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जज्बा है, नमाज का शौक पैदा हो, दीन सीखने का शौक पैदा हो। 1000 आदमी जनाजा पढ़ने आते हैं, मुश्किल से 100 को जनाजे की दुआ आती, तो 900 को जनाजे की दुआ नहीं आती। कैसी अजीब बात, सगी माँ का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। सगे बाप का जनाजा पढ़ते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। तबलीग में ये मिन्नत कर रहे, खुशामद कर रहे, डॉक्टर साहब, वकील साहब, वजीर साहब, सदर साहब, रेडी वाले साहब, मिल मालिक साहब, पहले हम मुसलमान हैं, इस्लाम को सीखें, हम इस्लाम को सीखें। हमारा इस्लाम हमसे, हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारे नबी का क्या तरीका है। हमारे नबी, हमारा दीन कामिल है, हर चीज की रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बच्चा खाना खाने के लिए बैठा, आपने फरमाया बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। ये तालीम है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है। अपने दाएं हाथ से खाना खाओ, अपने सामने से खाना खाओ। हमारा दीन कामिल है, मुकम्मल है। एक साहबी औंधे लेटे हुए थे, औंधे लेटे हुए थे। आपने फरमाया ये लेटना अल्लाह को नापसंद, और ये लेटना तो जहन्नमियों जैसा लेटना है। लेटने का भी तरीका बताया, लेटने का भी तरीका बताया। एक बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा था, अपने वालिद के साथ जा रहा था। आपने फरमाया बेटा बेटा ये कौन है, ये कौन है तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा मेरे वालिद हैं। आपने फरमाया देखो इनका नाम लेकर ना पुकारना, इनके आगे आगे ना चलना, इनसे पहले मत बैठना, इनसे पहले मत बैठ। अदब सिखाया जा रहा है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है। तबलीग में ये मेहनत हो रही कि दीन सीखने का शौक है, अमाल का शौक पैदा हो, घरों में तालीम हो, मस्जिदों में तालीम हो, हर मुसलमान तालीम में बैठे, हर मुसलमान तालीम में बैठे और अमाल के फजाइल को सुने, अमल का शौक पैदा हो। आज माल का शौक है, चीजों का शौक है, अमाल का शौक नहीं। क्यों? माल और चीजों का नफा जानते हैं, अमाल का नफा नहीं जानते। हालांकि अमाल का नफा माल के नफे से कहीं ज्यादा है। बच्चे के सामने एक हाथ में आप टॉफी ले लो और एक हाथ में लाख रुपए का हीरा ले लो, उससे को बेटा एक चीज ले लो, वो टॉफी ले लेगा। उसकी समझ टॉफी तक की है, उसे नहीं पता ये हीरा क्या है और इसमें कितनी टॉफियां हैं और कितनी मिठाइयां हैं और कितने बिस्कुट हैं। आज मुसलमान माल को जानता, माल के नफे को जानता, चीजों के नफे को जानता है, अमाल के नफे को नहीं जानता। इसलिए आज माल की दौड़ है, अमाल की दौड़ नहीं।
صحابہ اعمال کے نفع کو جانتے تھے، صحابہ اعمال کے نفع کو جانتے تھے، اس لیے ان کی دوڑ مال کی نہیں تھی، ان کی دوڑ اعمال کی تھی، ان کی دوڑ اعمال کی تھی۔ ایک صحابی آئے، چند صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک مقدمہ لائے، بڑا عجیب مقدمہ لائے اللہ کے نبی کے پاس، کیا کہ حضور ہم غریب لوگ ہیں اور یہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں نا یہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ بھائی کیسے بھائی، کیسے بھائی؟ کہ حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں برابر برابر، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں برابر برابر، ان اعمال میں ہم برابر برابر چلتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، مال یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، یہ غلام خریدتے ہیں انہیں آزاد کر دیتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم غلام خرید کے آزاد نہیں کر سکتے، تو یہ خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، مال میں نہیں، خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں، میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہ سکے گا، اس سے آگے کوئی نکل نہ سکے گا۔ کیا کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ سکے گا۔ ہاں الا یہ کہ وہ بھی کر لے، یہ بھی فرما دیا۔ اب جناب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ واہ 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 واہ، ایسا عمل مل گیا، ہمارے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب مسجد میں جب نماز پڑھی تو یہ سارے غریب غریب صحابہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے جناب نے تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے نا، مالدار، انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ اعمال کا، ان کو بھی حرص تھی اعمال کی، انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے اور آپ نے یہ عمل بتلایا ہے اور فرمایا جو کرے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا، تو مالدار صحابہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صحابہ پھر پریشان ہو گئے کہ یہ تو انہیں پتہ لگ گیا، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتے۔ تو اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی تھی؟ اعمال کی تھی۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، ہمارے وزیروں میں عمل کا شوق ہے، ہمارے مالداروں میں اعمال کا شوق ہے، ہمارے افسروں میں اعمال کا شوق ہے، ہمارے وکیلوں میں، ججوں میں، ہمارے مزدوروں میں، غریبوں میں اعمال کا شوق ہے۔ کیوں کہ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہ جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار تو اعمال والا ہے، سرمایہ دار تو اعمال والا ہے۔ آج فقیر کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال اور چیزیں نہیں بھائی نہیں، فقیر وہ ہے جس کی زندگی میں اعمال نہیں، یہ قبر کا فقیر، یہ قیامت کا فقیر، یہ آخرت کا فقیر۔ آج ہمیں ترس آتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں، جس کے پاس کپڑے نہیں، جس کے گھر میں چیزیں نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہے۔ نہ، جس کے گھر میں اعمال نہیں یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھر گئے، اعمال سے خالی ہو گئے۔ اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں، مال پر نہیں۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے بھائی۔ جہاز جا رہا ہے، تھوڑا سا رخ اس کا بدلا تو اس ملک کے بجائے کسی اور ملک میں جا پہنچے گا۔ مال سے زندگی بنتی، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اعمال سے زندگی بنتی، اس سے امن قائم ہوگا۔ مال سے زندگی بنتی، یہ ذہنیت فساد لائے گی، چوری لائے گی، دھوکہ لائے گی، ظلم لائے گی، خیانت لائے گی، جھگڑے لائے گی۔ اعمال سے زندگی بنتی، یہ سوچ محبتیں لائے گی، عزتیں لائے گی اور امن لائے گی، اور جنت، آخرت تو بنے گی جنت، دنیا بھی جنت۔
یہ کام ہے تبلیغ میں. جاؤ ایک ایک ریڑھی والے کے پاس، چھاپڑی والے کے پاس، مزدور، وکیل، جج کے پاس، اس کو سمجھاؤ بھائی مال سے زندگی نہیں بنتی، اعمال سے بنتی ہے. اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر. کتنے صاف وعدے ہیں قرآن میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کا وعدہ ہے آسانیوں کا. آسانی کا وعدہ ہے کس پر؟ وہ تقوی پر آ جاؤ، وہ گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. اللہ ہر کام میں آسانی کا معاملہ کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے. وہ کام اللہ بنائے گا، تم تقوی پر آؤ. شادی کرنا ہے نا، باقی اولاد تو اللہ دے گا کہ جی دعا کرو اولاد ہو جائے. اگلے سال پھر آیا بزرگوں کے بعد، حضرت دعا فرمائے اولاد ہو جائے. اگلے سال پھر آئے حضرت دعا فرمائے کہ اولاد ہو جائے. 4 سال 6 سال سے حضرت دعا فرمائے اولاد ہو جائے. وہ 6 سال بعد انہوں نے پوچھا او بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ کہتا شادی ابھی نہیں کی میں نے، دعا کریں اولاد ہو جائے. ہاں اپنے اعمال اچھے بناؤ. وہ حالات تو اللہ اچھے بنائے گا، حالات تو اللہ اچھے بنائے گا، تم اپنے اعمال اچھے بناؤ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم تقوی پر آؤ، وہ گناہوں سے بچو. اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے تو ہم کھول دیں گے تمہارے، وہ برکتیں برکتیں ہوں گی. کتنے صاف وعدے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. جو اپنے ایمان اور اعمال کو اچھا بنائے، غریب ہو امیر ہو، چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، تنخواہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، جو ایمان اعمال اچھے بنائے گا اللہ فرما رہے ہم ضرور بھی ضرور اسے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے، پرسکون زندگی دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں محبتیں دوں گا، اپنے ایمان اعمال اچھے بنا لو. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی غالب رہو گے. کب؟ اگر تمہارے پاس اسلحہ زیادہ، تمہاری فوج زیادہ نہیں، اگر تم واقعی پکے ایمان والے ہو، اگر تم کامل ایمان والے ہو تم ہی غالب رہو گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو بھی ایمان لائے. ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. بھائی دیکھو یہ ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں. یہ شیطان جو ہے نا اصل میں شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ جب آدھا پونا گھنٹہ بیان ہو جاتا ہے نا تو شیطان اسے کہتا ہے چل نکل جا کافی ہو گئی. یہ شیطان چھیڑتا ہے چلو 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 بس کافی ہو گئے. اچھا یہ بہت سارے ساتھی جو بیان کے درمیان میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ باہر جا کے سوچتے ہیں کہ میں اٹھ کے کیوں آیا. یہ شیطان چکر چلاتا ہے. دیکھو بھائی یہ اجتماع کون سا روز روز ہے بھائی، یہاں آنا کون سا روز روز ہے بھائی. سارے مجمع سے گزارش ہے بھائی آخر تک بیٹھنا چاہیے. خاص طور پر یہ مسجدوں کے اداروں سے گزارش ہے یہ درمیان میں دسترخوان نہیں لگنے چاہیے. ہم یہاں ناشتوں کے لیے تھوڑے اکٹھے ہوئے، وقت ملے گا، ایسی بات تو نہیں کہ نہیں ملے گا. سارے ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی آخر تک جم کر بیٹھے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. بھائی درمیان میں اٹھنا نہیں ہے، درمیان میں اٹھنا شیطان زور لگائے گا. حاجی مشتاق صاحب ہم فرمایا کرتے تھے وہ رگ دبا دے گا کہ پیشاب سا آ رہا ہے، پیشاب سا آ رہا ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. تو ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اپنے اعمال اچھے بناؤ، ایمان اچھا بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اعمال کا شوق پیدا ہو، گھر گھر فضا بنے اعمال کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے
اور یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں، آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے پورے قرآن کا ثواب ملے، اور جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے اللہ جنت میں ایک محل بنا دیں گے اس کے لیے۔ ہاں، کتنا آسان کام۔ ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی، بچے بچیاں قرآن پڑھیں، بوڑھے بوڑھیاں قرآن پڑھیں، دادا پوتا قرآن پڑھیں، دادی پوتی قرآن پڑھیں، نواسے نواسیاں، بھتیجے بھتیجیاں، ہاں، غریبوں کے گھروں میں، مالداروں کے گھروں میں قرآن کی فضا بنے، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، فرمایا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ ہمارا مزدور نبی کا پڑوس لے سکتا ہے۔ اب وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے، اور کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ درود شریف پڑھتا جا رہا ہو۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اب گدھا ریڈی والا گدھا ریڈی پہ جا رہا ہے، مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے، ہمارا افسر دفتر جا رہا ہے، سائیکل پہ، گاڑی پہ، جہاز پہ، جو بھی، اور کیا پڑھتا جا رہا ہو؟ کلمہ پڑھتا جا رہا ہو، درود شریف پڑھتا جا رہا ہو، استغفار پڑھتا جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرنا، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، بارشوں میں برکت، باغات میں برکت، نہروں میں برکت۔ ہاں، استغفار پر وعدے، استغفار پر وعدے۔ کثرت سے استغفار ہو، کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا۔ کیا مطلب؟ ہمارے ہر مسلمان اپنا وقت طے کرے کہ میں نے اتنا وقت قرآن پڑھنا ہے، میں نے اتنا وقت ذکر کرنا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں نے وقت طے کیا، اتنا وقت میں نے ذکر کرنا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ تو کیسی عجیب بات ہے یہ، کیسا عجیب قصہ ہے یہ، کتنا بڑا پیغام ہے۔ کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ 1/4 وقت دے دوں اللہ کے رسول؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کے حضور 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں، باقی 1/3 دوسرے اذکار کر لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں، اعمال پر وعدہ ہے، استغفار پر وعدہ ہے۔ کتنی زبردست بات! حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا اس حدیث کو بیان فرماتے تھے کہ دیکھو جو آخری 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھے، آخری 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہیں، آسان ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں صبح 3 دفعہ، یہ 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھ لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکفیک من کل شیء، تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہیں، یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائیں گے۔
ہاں، یہ محنت ہے تبلیغ میں. نمازوں کی فضا بنے، قرآن کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے، دعاؤں کی فضا بنے. ہر مسلمان کس سے مانگے؟ کس سے مانگے؟ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سارے شر سے حفاظت، فتنوں سے حفاظت، مصیبتوں سے حفاظت، پریشانیوں سے حفاظت. کب کہ دعاؤں کا اہتمام کرو. ایک صحابی آئے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس کہ تمہارے گھر کو آگ لگ رہی. انہوں نے کہا نہیں لگ سکتی. انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا وہاں آگ لگی ہوئی کہ لگی ہوگی، میرے گھر کو نہیں لگ سکتی. کسی نے کہا جی آگ لگی ہے وہاں کہ لگی ہوگی، میرے گھر کو نہیں لگ سکتی. اب کیا ہوا؟ سارے گھروں کو آگ لگی، ان کے گھر کو آگ ہی نہ لگی. کیوں؟ کہ میں نے اللہ کے نبی سے دعا سنی ہے، میں نے وہ دعا پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، مصیبت سے بچائیں گے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہ دعا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ کتنی اہم ہوگی. اور آگے فرمایا نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے. ہمارے لیے کتنی اہم ہے، ضروری ہے. کون سی؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. یہ مسئلوں کا حل ہے. ابھی ایک آدمی پریشان ہے، کیوں؟ کہ تنخواہ تھوڑی ہے. اللہ کے بندے جتنی تیری تنخواہ ہے اس سے 10 گنا بڑھ جائے، اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہیں تیری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. اگر اسی تنخواہ میں تو اللہ کو راضی کر، اپنے اعمال کو اچھا بنا، اپنی نماز کا اہتمام کر، ان دعاؤں کا اہتمام کر، اللہ تجھے تیری زندگی آسان کر دے گا. ہاں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. جب اعمال میں کمی ہوگی تو پریشانیاں آئیں گی، جب اللہ ناراض ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی فساد ہے خشکی میں تری میں وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. جتنی قوموں کو اللہ نے پکڑا، جتنی قوموں پر عذاب آیا، اس کی ایک ہی وجہ بتائی اللہ نے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور مجھے رات بچھو نے ڈس لیا. فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دعا بتائی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ کہ حضور بڑی پریشانیاں ہیں اور قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں اور تمہارے قرضے ادا ہو جائیں. کہ حضور بتلائیں. فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. یہ خیر خواہی ہے بھائی، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ عوام کے مسائل کا حل، یہ حکمرانوں کے مسائل کا حل، یہ مالداروں کے غریبوں کے مسائل کا حل. کہ رجوع کرو اللہ کی طرف. حکومتوں سے مطالبہ کرنا کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک سے گرمی ختم کرے، جہالت ہے. حکومتوں کا دعویٰ کرنا کہ ہم حکومت میں آ کر ملک سے سردی ختم کر دیں گے، جہالت ہے. کیوں؟ کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، گرمی سردی کا نظام اللہ کا نظام. حکومت کا دعویٰ کرنا ہم حکومت میں آ کر دن کو لمبا کر دیں گے،
ہم رات کو چھوٹا کر دیں گے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ سب مانتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح حالات کا بنانا یہ اللہ کا نظام ہے، حالات کا بگاڑنا یہ اللہ کا نظام ہے، امن قائم کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، فساد برپا ہو جائے یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہے۔ رجوع اللہ کی طرف کرو، حکومتوں کی طرف نہیں، مالداروں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اپنے اعمال کو اچھا بنانا یہ حل ہے، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، معاف کرنا سیکھو بھائی، یہ گھر گھر جنت بنے گا، یہ گھر گھر جنت بنے گا، یہ گھروں میں محبتیں ہوں گی۔ کب جب اخلاق اچھے ہوں گے، برادری یہ رشتہ داروں میں محبتیں، یہ نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میرا غلام ہے، غلام نوکر نہیں، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ عرض کہ حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ کیسے خوبصورت اخلاق سکھائے۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ اب ہر ایک سمجھے کہ وہ نصیحت میرے لیے۔ آپ نے چھوٹی سی بات فرمائی، کیا؟ اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار یہی فرمایا کہ غصے پہ قابو پاؤ، برداشت کرنا سیکھو بھائی۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ برداشت، صبر۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر۔ کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ ہاں، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو۔ ہاں، اکڑ کے مت چلنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے مت چلنا۔ اکڑ کس بات کی؟ ذرا پاؤں زمین پہ مارو، دیکھو پاؤں ٹوٹتا ہے کہ زمین؟ اور کمزور ہیں ہم تو، اکڑ کس بات کی؟ ہمیں تو مکھی تنگ کرے، ہمیں تو مچھر تنگ کرے، ہاں ہمیں تو چھپکلی تنگ کرے بھائی، چھپکلی، بھیڑ، چوہا۔ اور رائے میں نا ایک مرتبہ بیت الخلا پہ رش تو ویسے ہی ہوتا ہے، ایک آدمی بیت الخلا میں گیا مرکز میں نا، تو اندر تھا چوہا، وہ چوہا اس کی شلوار میں گھس گیا، وہ شلوار اتار کے بھاگ گیا۔ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، ہمیں تو مکھی تنگ کرے، چوہا تنگ کرے، مچھر تنگ کرے، توبہ توبہ توبہ۔ ہاں، اکڑ کس بات کی بھائی؟ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ ایک بخار آ جائے سارے جوانی کا نشہ اتر جائے، 2 دن کا بخار، یہ خدا نہ خواستہ کمر کا جوڑ ہل جائے، پیشاب پخانا بستر پہ کرے۔ ہاں، وہ ایک ساتھی مجھے ملا ایک جگہ، وہ میں اس کو ملا گلے لگ تو میں نے ایسی مذاق میں نا زور سے دبا دیا اس کو، وہ چیخ پڑا، مولوی کیا ہوا؟ وہ بیچارے کا آپریشن ہوا تھا تو پخانے کی تھیلی اس کی یہاں اس کے پیٹ پہ بندھی ہوئی تھی۔ یا اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں بھائی۔ جتنا پھل لگے گا شاخ پہ وہ شاخ کیا ہوگی؟ جھکے گی، اور جتنا شاخ پھل سے خالی ہوگی وہ سر اٹھائے گی۔ جتنا آدمی اندر سے بنے گا اس میں کیا آئے گا؟ تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جتنا اندر سے خالی ہوگا اتنا سر اٹھائے گا۔ ڈھول کی آواز کیوں ہوتی ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق تواضع، عاجزی، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو بھائی۔ ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر ایک میں کمیاں بھی ہیں، کس میں کمی نہیں ہے بھائی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، آپ جنازہ مت پڑھائے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا، اچھائی کا، نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی نیکی کا کام؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں، کیسے خوبصورت اخلاق سیکھا ہے، لوگوں کے کام آؤ۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تلاش کرو کون ضرورت مند ہے، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی ضرورتوں کا اندازہ لگاؤ، کہنا نہ پڑے، کسی کو آ کے کہنا نہ پڑے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں اور اعتکاف میں ہیں، اعتکاف بھی، اور کہاں مسجد نبوی کا، ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے، وہ نہیں آیا، یہ خود گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے تم پریشان لگ رہے ہو۔ کیسی بات، وہ نہیں آیا کہ حضرت میں پریشان ہوں میری کوئی مدد کریں، نہیں، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا واقعی میں پریشان ہوں، آپ صحیح سمجھے، میں بڑا پریشان ہوں۔ کیوں؟ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے۔ یہ ہے جب ایمان بنتا ہے نا، آدمی کو فکر لگتی ہے کہ میں نے لوگوں کے پیسے دینے، میں کیسے دوں؟ لوگ اس کے پیچھے نہیں پھرتے، وہ پھرتے، اس کو فکر لگی ہوتی ہے میں نے لوگوں کا حق اتارنا ہے، کہ فلاں آدمی کا میرے پر حق ہے۔ اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، اس لیے پریشان ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، میں چلوں، میں اس سے جا کے بات کروں۔ انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہو۔ جوتا لیا، مسجد سے نکلے اور چل پڑے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ فرمایا نہیں نہیں، میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا، پھر بھی اعتکاف چھوڑ کے نکل آیا۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کون 10 سال کا اعتکاف کر سکتے بھائی؟ کیسا خوبصورت دین ہمارا، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ اور تم لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تمہارے کام پر کسی پہ ظلم نہ کرنا، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ جانور پر بھی ظلم نہ کرنا۔ حدیث میں 2 قصے آتے ہیں بڑے عجیب۔ ایک عورت تھی فاحشہ، بد کردار، کتے کو دیکھا پیاسا ہے، کنویں کے پاس کھڑا ہانپ رہا پیاس سے، اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھا اور دوپٹے کو کنویں میں لٹکایا اس فاحشہ عورت نے، اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ ایک نیک عورت تھی، نیک عورت، کس پر ظلم کیا؟ جانور پر، انسان پر نہیں، بلی پر۔ بلی کو باندھ دیا، اسے چھوڑا نہیں کہ کچھ کھا لے اور کھانے کو کچھ ڈالا نہیں، بلی بھوکی مر گئی۔ اللہ نے نیک عورت کو جہنم میں ڈال دیا بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے۔ اور بلی پر بھی، جانور پر بھی ظلم نہ کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے چڑیا کو ذبح کیا اور پھینک دیا، قیامت کے دن یہ چڑیا اس کو پکڑے گی کہ اللہ پوچھ اس سے جب اس نے مجھے کھانا نہیں تھا تو مجھے ذبح کیوں کیا اس نے؟ ہم تو جانور پر بھی ظلم، ہمارا کیسا خوبصورت دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا
کہ ایک درخت کی شاخیں ہیں جو راستے میں جھکی ہوئی ہیں، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ اپنی سواری سے اترا اور شاخیں کاٹ دیں تاکہ گزرنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ کیسا خوبصورت تھی، لوگوں کے کام آؤ، ظلم نہ کرنا۔ دو گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، بہت جلدی آتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا کسی پر ظلم۔ ایک شخص دونوں ہاتھ کٹے ہوئے بازار سے گزر رہا ہے اور چیختا ہوا جا رہا ہے، لوگوں مجھے دیکھو اور میرے سے عبرت حاصل کرو، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اے لوگوں مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو، دیکھو کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک آدمی آیا، کبھی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑا طاقتور تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا مچھلی شکار کر کے لے جا رہا ہے اور مجھے مچھلی بڑی پسند آئی، بڑی خوبصورت مچھلی، میں نے جا کے اس کو پکڑا کہ مچھلی مجھے دو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میرے بچوں کی روزی ہے، یہ میرے بچے بھوکے ہیں، یہ میرے بچوں کی روزی ہے، یہ میرے سے مت لے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مچھلی مجھے پکڑاؤ۔ اس کو 2-3 لگائیں، مچھلی اس سے چھینی اور گھر آیا، اس کو پکایا، اسے کھایا، بڑا مزہ آیا۔ تھوڑے دنوں بعد میرے انگوٹھوں میں درد شروع ہوا، میں طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا زہر پھیل رہا، یہ دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ ہاتھوں میں آئے گا۔ ہاتھ انگوٹھے کٹ گئے، پھر وہ درد ہاتھوں میں آیا، پھر کیا؟ اس نے کہا یہ زہر ہاتھوں میں آ گیا ہے، یہ کاٹنے پڑیں گے ورنہ کلائیوں میں جائے گا۔ ہاتھ کٹ گئے، پھر وہ درد کلائیوں میں آیا، میں پھر طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا زہر کلائیوں میں آ گیا، یہ ہاتھ کلائیاں کاٹنی پڑیں گی ورنہ اوپر تک جائے گا۔ کلائیاں کٹ گئیں، پھر درد ہوا، پھر میں طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا صحیح صحیح بتاؤ یہ کوئی بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بد دعا لگتی ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس طرح ایک مچھلی والے سے مچھلی چھینی، اس کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ انہوں نے کہا جا اس کو تلاش کر اور اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا۔ کہتا میں نکلا اس کی تلاش میں، مارا مارا پھرتا رہا، ایک دن مجھے وہ نظر آیا، میں اس کے پاؤں پڑ گیا کہ تیری مہربانی ہے مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرے سے جس نے مچھلی چھینی تھی پتہ ہے؟ کہ ہاں ایک نے مچھلی چھینی، کہ میں ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، میں نے تیرے سے چھینی تھی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اس نے کہا مجھے غصہ تو بہت، میں نے معاف تو نہیں کرنا لیکن تیری حالت کو دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے، جب میں تجھے معاف کر دوں۔ انہوں نے کہا جب میں نے مچھلی چھینی تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے۔ یہ بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے، اے اللہ تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ جب وہ کچھ نہ کر سکے گا تو بد دعا تو دے گا، اور اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی حائل رکاوٹ کوئی نہیں ہے، اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ خود لینا جانتے ہیں، ڈرو ان لوگوں سے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ وہ ظلم نہ کر۔ ہاں معاشرہ جنت بنے گا، ملک کا، محلے کا، خاندان کا، جہان کا سارا معاشرہ خوبصورت بنے گا۔ کب؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات زندہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت میں محل لے کر دوں گا۔ کس کو؟ کسی سے پیسے لینے، وہ آگے سے انکار کرتا ہے میں نے تو تمہارا دینا کوئی نہیں، اب یہ حق پر ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ حق پر ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے میں جنت کے اطراف میں اللہ سے اسے مال لے کر دوں گا۔ ایسی خوبصورت بات، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آپ نے فرمایا، آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بتاؤں۔ آپ نے 3 گناہ گنوائے، اور پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔
تیسرا گناہ گنوانے لگے. آپ نے ٹیک چھوڑ دی, آپ آگے بڑھے اور بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے اس جملے کو اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے. ایک صحابی آیا عرض کہ حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. یہ محنت ہے, جھوٹ ختم ہو. تیسری بات فرمائی میں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں. جس میں کیا نہیں؟ بہت تقوی, بہت اخلاص, بہت تہجد, بہت تلاوت, بہت قربانی, بہت مجاہدہ, لیکن نرمی نہیں ہے, نرمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ بھی نرم, ان اللہ رفیق, اللہ نرم ہے, یحب الرفق, نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کے نبی بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے, تندخو ہوتے, اور یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ جاتے. اگر آپ میں سختی ہوتی, جس میں سختی ہوگی وہ کتنا ہی اخلاص والا ہو, کتنا ہی تقوی والا ہو, کتنے قربانی والا ہو, لوگ نہیں جڑیں گے, لوگ نہیں جڑیں گے. ہاں, نرمی اللہ کو پسند, نرمی اللہ کو پسند, معاف کرنا اللہ کو پسند. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے. دیکھو ہماری تبلیغ میں ہم اصولوں پر لڑ پڑتے نا. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے, ابھی انہیں پتہ نہیں ہے بہت ساری باتیں. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کو چھینک آئی, نئے مسلمان ہیں, پتہ نہیں ہے. اب نماز پڑھتے پڑھتے چھینکنے والے سے کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ, نماز میں. اب سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی, سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی کہ یہ کیا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے. تو سب کی نظر ان کی طرف اٹھی نا, تو کیا کہنے لگے, اور تم لوگ نماز پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں, اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو نماز میں. تو اشارہ کیا لوگوں نے, چپ, تو چپ ہو گئے, بات سمجھ میں نہیں آئی. تو صحابی فرماتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوا اللہ کے نبی نے, واہ واہ کیسی خوبصورت بات فرمائی, کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا, نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے برا بھلا کہا, اور مجھے سمجھا دیا نماز میں ایسے نہیں کرتے. اور ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال فرمایا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے, مسجد نبی میں صحابہ سب موجود, اللہ کے نبی موجود, ان کو پیشاب آیا. اب مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کر رہے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں تھا نئے نئے مسلمان. صحابہ بھاگے انہیں پکڑنے, نہیں چھوڑ دو کرنے دو پیشاب, درمیان میں روکو گے تو بیماری ہے. جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب نہیں کرتے, یہ تو نماز عمل کی جگہ ہے. اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی بہا دو. کیا خوبصورت زندگی سکھائی. یہ گھر جنت بنیں گے, یہ ماحول جنت بنے گا. کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق, نبی والی زندگی. یہ محنت ہے تبلیغ میں, اخلاق اچھے ہوں, آنکھوں میں حیا ہے. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے, مردوں کو عورتوں کو حیا والی زندگی, چلنے میں بھی حیا ہو, چلنے میں بھی حیا ہو, لباس بھی حیا والا ہو. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ جسم کی حیرت نظر آئے, یا اتنا چست لباس پہنیں گی, اتنا چست لباس پہنیں گی کہ جسم کی حیرت نظر آئے. آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی.
ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. جب ایمان بنتا ہے بھائیو پھر اعمال بھی آتے ہیں، اخلاق بھی آتے ہیں، حیا بھی آتی ہے، کمائیاں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں، پھر حرام سے بچتا ہے، پھر کسی کا حق نہیں دباتا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. کتنی زبردست بات، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. لوگ تو تلاش کرتے ہیں ایسا اللہ کا ولی، اس سے جا کے دعا کروائیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بنوں، میرا سیدھا اللہ سے تعلق ہو جائے، میں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنے والا بنوں. آپ نے بات تو بہت بڑی لیکن جملہ چھوٹا سا فرمایا. کیا فرمایا؟ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کیا کرے گا. کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا حق نہ دبانا. حرام، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہ ہو. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ برکت حلال میں ہے. ایک ایک کو سمجھائیں، دل میں بٹھائیں کہ دنیا کے انسانوں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. 5,000 حلال کے، 5 لاکھ حرام کے، اور برکت اس 5,000 میں. 2 مرلے کا مکان حلال کا، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا، اور تمہارا سکون جو ہے اس 2 مرلے میں ہے. ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے. آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے. ایک کہاوت ہے، کہاوت سمجھانے کے لیے کہ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی. فاختہ حلال ہے لیکن چھوٹی ہے، چیل حرام ہے لیکن بڑی ہے. تو شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا شکار کرتا ہوا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا تجھے. چیل نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، اس نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ. چیل فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے، جلدی نکل. ابھی ان کی بات چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے. آج یہ چکر چل رہا ہے. گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو. 1 کلو گوشت بکرے کا، 1 من گوشت گدھے کا، آدمی 1 کلو لے گا، بھئی 1 من لے لو، کہے گا نہیں یہ حرام ہے، گدھے کا ہے. تو گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتا. پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہے ہیں. ہاں میرے بھائیو، تبلیغ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ مسلمان کا کام ہے کہ توبہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو توبہ کرو سارے کے سارے تاکہ تم فلاح کو پہنچو. توبہ کا معنی ہے لوٹنا. اے ایمان والو لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، حیا کی طرف، مسجد کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف. اے وزیروں لوٹاؤ اللہ کی طرف. اے حکمرانوں لوٹاؤ اللہ کی طرف. اے مالداروں لوٹاؤ اللہ کی طرف. اللہ بال سفید کر کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو. بیماریاں لگا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو. حق بات کان میں ڈال کے سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے توبہ کرو. جنازے دکھا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں. اعلان ہوا مسجد میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغرب میں جنازہ ہے. جنازہ پڑھنے گیا تو وہاں 2 جنازے دیکھے. ارے بھائی میں نے صبح اعلان سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، یہ تو 2 جنازے، یہ دوسرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفائی۔ او بھائیو، ہم اپنے کام کو سمجھیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں بھائی۔ ہم دکان کے لیے تھوڑا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار، 40 سال عمر کاروبار، 60 سال عمر کاروبار۔ ارے بھائی، ریل گاڑی جب لاہور سے ریل کراچی چلتی ہے نا، ہاں، جب حیدرآباد کراس کرتی ہے نا، تو لوگ اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے، اور جب لانڈی پہنچتی ہے بہت سے اپنا سامان دروازے پر لے آتے، کیونکہ سفر ختم۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا اکثر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70، بہت سے 60 سے پہلے فارغ، بہت کم میں 70 سے اوپر، اکثریت 60-70 میں مر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا اپنا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کوئی خانے وال پہنچا ہوا ہے، کوئی روڑی پہنچا ہوا ہے، اور کوئی نواب شاہ پہنچا ہوا ہے، اور جو 50 سے اوپر نکل گیا یہ حیدرآباد سے آگے نکل گیا، اور جو 60 پہ پہنچ گیا وہ تو لانڈی پہنچ گیا۔ اب کوئی لانڈی پہنچ کے سیٹوں پہ قبضہ کرے، کتنی بڑی جہالت۔ او بھائی، پتہ تو کسی کا بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو 80 سال کا بابا، اس کا پتہ کوئی نہیں، اور پتہ 20 سال والے کا بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا اس کا پتہ کوئی نہیں، نہیں، ڈاکٹر صاحب کا اپنا پتہ کوئی نہیں۔ پنڈی میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جی یہ بچے گا نہیں، یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، یہ مر جائے گا، ایسی بیماری ہے۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر مر گیا، تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، 43 سال تقریباً عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے غمگین۔ طبیب آیا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا ان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ یہ بات سنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے ارے بھائی، جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اتنا مجمع ماشاءاللہ، اتنے طبقات، اتنے لاکھوں سے ہر قسم کا، یہ اگر یہ مجمع اس تبلیغ کو اپنا کام بنائے اور اس تبلیغ پر اپنی جان کھپائے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، محنت کرے، تو یہ مجمع لاکھوں کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی کہ ہمیں اس تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، سب سے توبہ کروانی، سب سے کیا کروانی؟ شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، عمل سے دور رکھتا ہے، تبلیغ سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم کھائی، میں گمراہ کروں گا جب تک جسم میں روح ہے۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں گا۔ اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے، اور کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل بیابان کا سفر ہے، زیادہ راہ اونٹنی پر رکھا ہوا ہے اور چلا جا رہا اور تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ کچھ آرام کروں، اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے، کچھ کھا پی لے، میں اپنا آرام کر لوں۔ جب آنکھ کھلی اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری، بہت تلاش کیا، اونٹنی کہیں نہ ملی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، یہ جنگل ہے، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری نہ منزل کا اتا پتہ۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ آئی موت، آئی موت۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے چلی آ رہی، کھانا بھی پانی بھی سواری بھی، بڑا خوش ہو گیا۔ اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی اتنی زیادہ کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ بہت غلط جملہ ہے، لیکن یہ جان کے نہیں، خوشی میں دماغ نے کام نہیں کیا۔ کتنی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اتنی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ جو تبلیغ کا کام کرے گا یہ تو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے گا،
یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ خروج، یہ نقل و حرکت، یہ پھرنا، یہ کیا ہے؟ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ۔ ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ، ان سروز چلوں کے پیچھے، یہ سال 7 ماہ کے پیچھے کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میرا کسی سے جھگڑا چل رہا تھا، جھگڑا، اور اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اسے قتل کرنا ہے، میں اسے قتل کروں گا اور اپنی زندگی جیل میں گزار لوں گا، لیکن اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے پکا طے کر لیا، اور میں سوچ رہا تھا کیسے کروں، تو تبلیغ والے میرے پاس آئے، گشت میرے سے باتیں کی، مجھے اچھی لگی، مجھے مسجد میں لے گئے، میں نے بیان سنا ان کا، مجھے اچھی باتیں لگی، میں سروزے پہ گیا، میری سوچ بدلی، میں چلے پہ گیا، میرے 3 چلے لگ گئے، اور میری ساری زندگی بدل گئی۔ انہیں کہا اللہ بھلا کرے ان تبلیغ والوں کا۔ اگر یہ میرے پاس نہ آتے تو میں اسے قتل کرتا اور زندگی جیل میں گزارتا، اپنی دنیا بھی تباہ کرتا، اپنی آخرت بھی تباہ کرتا۔ تبلیغ کیا ہے بھائی؟ منت، خوشامد، پھرنا، نقل و حرکت، کہ بھائی توبہ کرو، ایک ایک کے پاس جانا،